جن کے ریفرنس ٹھیک نہیں ہوتے، 50 لینے والے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، سارا میٹیریل ان سے گڑبڑ ہو جاتا ہے. یہ ٹیکسٹ بک کے میٹیریل کو ہی سیٹ کیا جائے. سارے کنسیپٹ، سارے جو نظریات ہیں آپ کے بالکل واضح ہونے چاہیے. اہم بات کو نوٹ کرنا ہوتا ہے. کے لیے اپنے ٹیچرز سے جو ہے آپ ان کی گائیڈ لائن کو ہمیشہ ترجیح دیا کریں. MCQs جو 10 MCQs ہیں، وہ سمجھو 10 باتیں ہیں جو آپ کو ٹھیک سے پتہ ہیں یا ٹھیک. اسٹوڈنٹس بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم جو ہے پیپر مارکنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹر مارکنگ پہ اپنے کالج میں ہی ہیں. اور پیپر چیک کرتے ہیں، اس پیپر چیک کرنے میں کچھ باتوں کو ہم جو ہے وہ دھیان میں رکھتے ہیں پیپر چیک کرنے والے. اور اگر یہ ہماری باتیں آپ لوگوں تک پہنچ جائیں، آپ ان کو شروع میں ہی دھیان میں رکھ لیں، تو آپ کے جو ہے وہ نمبر آپ کے اسلامیات میں پورے بھی آ سکتے ہیں اور میکسیمم نمبر آپ جو ہے وہ حاصل بھی کر سکتے ہیں. آج ہمارے پاس سر حافظ عمران صاحب بھی موجود ہیں. ہم بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. انتہائی تجربہ کار انسان ہیں، آپ کے پاس موجود ہیں. 12 سال سے ٹیچنگ سے وابستہ ہیں. اسلامیات یا اوڑھنا بچھونا ہے. تو جب ہم بیٹھ کر پیپر چیک کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے روٹین چیک، ہمارے پاس بنڈل پڑے ہوئے ہیں، چیک کر رہے ہیں، وہ بھی پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی پڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، چیک کر رہے ہیں. ان میں سے جو اچھے پیپر آتے ہیں، جو ٹاپرز کے ہوتے ہیں، ان کو روٹین چیک کرنے کے بعد پھر ایک اسپیشل چیک کرتے ہیں کہ ان بچوں کی محنت ہے، وہ محنت جو ہے وہ ضائع نہ ہو اور وہ ظاہر ہو. تو سر سے بھی کچھ رہنمائی لیتے ہیں، اور ہمارے پاس جو بھی ہمارے پاس ہدایات موجود ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پھر چند پیپر آپ کو جو ہے وہ سر نے اور میں نے جو بیٹھ کر چیک کیے مل کے، ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ حضرات جو ہے وہ اپنی تیاری اچھے طریقے سے کر سکیں. تو سر سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. سر بچوں سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے بعد پھر جو ہے MCQs، شارٹ کویسچن اور لانگ کویسچن پہ پھر جو ہے سر سے گفتگو کرتے ہیں. جی محترم، شکریہ غلام رسول صاحب. سر ایسے ہے کہ FSC میں سمجھتا ہوں کہ اسلامیات جو ہے یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک تحفہ ہے کہ اس میں بہت اچھے نمبر اسٹوڈنٹ بنا سکتے ہیں. جیسے انٹر میں ہم 150 کی اسلامیات سن رہے ہیں کہ سیکنڈ ایئر میں بھی ایک بک آئے گی. تو جو اسٹوڈنٹ اچھی تیاری کرتے ہیں وہ اپنا ایک نمبر بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، وہ پورے کے پورے نمبر ہی گین کر سکتے ہیں. اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہمارا رزلٹ آتا ہے تو ہماری ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جس میں ظاہر ہے اب 50 لینے کے لیے ایک اچھے طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جو اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اسلامیات ہے، اس میں جو ہے جنرل چیزیں ہیں، ہم اینڈ پہ تیاری کر لیں گے، پڑھ لیں گے، لیکن اینڈ پہ جب وہ مواد کو صحیح پریزنٹ نہیں کر پاتے. اور ظاہر ہے اس میں پھر جب تک ریفرنس نہ ہوں، حوالہ جات صحیح نہ ہوں، ان کی صحیح متن لکھے ہوئے نہ ہوں، شارٹ کویسچن صحیح منظم انداز میں جیسے آپ کے اساتذہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اس انداز میں آپ اگر پریزنٹ نہیں کر رہے تو ظاہر ہے آپ پورے نمبر نہیں لے سکتے. آپ اچھی تیاری کے باوجود 40 پہ رکیں گے، آپ 50 پہ نہیں جائیں گے. تو ایک تو بیٹا جو آپ کے ٹیچرز ہیں وہ آپ کے رہنما ہیں اور ایکسپیرینسڈ ہیں، ان کا کام ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم کس طرح کی تیاری کروائیں گے تو اچھا رزلٹ ہم لے سکتے ہیں. سر غلام رسول صاحب اسلامیات لازمی کے سر نے نوٹس تیار کیے، آپ نے دیکھے، آپ اسے استفادہ کرتے ہیں. پھر بعد میں نے سر کے ساتھ سر کی رہنمائی سے کام شروع کیا. ہم جو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے جو میٹیریل تیار کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم اس چیز کو بروز خاطر رکھتے ہیں اور جتنا ضرورت ہے اتنا ہی بڑھایا جائے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ اچھے اسٹوڈنٹ بھی ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ جب وہ ہیلپنگ بکس کا ایسا میٹیریل اپنے جواب میں شامل کر دیتے ہیں جو ذرا کمزور ہوتا ہے، اور ایسی وہ ایک لوکل باتیں ہوتے ہیں، خطیبانہ باتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے جواب میں ڈال دیتے ہیں، یا سوال کے کسی ایک حصے کو اتنے زیادہ بڑھا دیتے ہیں کہ وہ ایک اچھا سوال ہونے کے باوجود نیگیٹو مارکنگ کی طرف وہ سوال چلا جاتا ہے.
تو اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں آپ تیاری کریں اور شروع سے تیاری کریں. کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم اینڈ پہ اسلامیات کو، اردو کو یا یہ جنرل جو آرٹس سبجیکٹ ہیں ہم تیار کر سکتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹس، ہماری بات ذرا میری بڑھ گئی سر، میں ذرا عرض یہ کرنا چاہوں گا، ہم ایم سی کیوز سے شروع کرتے ہیں بات. ایم سی کیوز ہوتے ہیں 10 ایم سی کیوز ہیں، ترجمے والی بک کے بھی اور اسلامیات والی بک کے بھی. ہم اکثر اسٹوڈنٹس کو یہی کہتے ہیں کہ بیٹا جب آپ کے پاس ایم سی کیوز کا پیپر آتا ہے تو آپ تسلی سے آرام سے بیٹھ کے ہر ایم سی کیوز کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو آرام سے پڑھیں اور اس کے چاروں آپشن پڑھیں. ہم نے اچھے اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں کہ جو غلطی سے 1-2 ایم سی کیوز آتا بھی ہوتا ہے اور غلط کر بیٹھتے ہیں، اور اس غلط کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورے پیپر پہ اس کا اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے. غلط کیسے کرتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ پڑھی اور اسٹوڈنٹ نے دیکھا کہ بی آپشن تو بالکل ٹھیک ہے، اس نے سی ڈی کو پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی اور بی کو فل کر دیا. اب بعد میں باہر آ کے یا بعد میں جب پڑھا دیکھا کہ وہ تو آگے سی والا آپشن بھی ٹھیک ہے، یعنی وہ کہہ دیتا ہے کہ بی اور سی دونوں ڈی میں جا کے. اب اسٹوڈنٹ پریشان ہوتا ہے کہ یہ تو میں اگر چاروں آپشن پڑھ لیتا تو میرا یہ ایم سی کیوز غلط نہ ہوتا. چاروں آپشن پڑھنے کے بعد بے شک آپ کا جواب اے میں پڑا ہے، بی میں پڑا ہے، شروع میں پڑا ہے، لیکن آپ نے سی ڈی پڑھنے ضرور ہیں. چاروں آپشن پڑھنے کے بعد آپ پھر جو ہے اپنے جواب کا انتخاب کریں. اسی طرح سے شارٹ کویسچن کا پورشن شروع ہوتا ہے. سر سے ایم سی کیوز کے حوالے سے مزید تھوڑا سا اگر آپ ایم سی کیوز میں آپ نے دھیان بیٹا یہ رکھنا ہوتا ہے کہ ایم سے نہیں پتہ، یہ کنسیپٹ بیسڈ ہوتے ہیں. اس لیے جب آپ اب تیاری کر رہے ہوتے ہیں نا تو ٹیکسٹ بک کی یا سر کی جو ہوتی ہے لیکچر اس کو ہر بار، اور پھر پیپر سیٹر وہ ممتحن ہوتا ہے، وہ امتحان لیتا ہے. سادہ باتوں کو بھی رنگین الفاظ کے ساتھ، مختلف لفظوں کے ساتھ آپ سے وہی بات پوچھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس بات کو کنسیپٹ کچھ بچوں کو کلیئر ہوتا ہے اور کچھ کو کلیئر نہیں ہوتا، تو جو کہ غلط ہو جاتا ہے. تو اپنا کنسیپٹ آپ کا کوئی ایک بھی مکس اپ نہیں ہونا چاہیے. کسی چیز کے بارے میں آپ کے ذہنی طور پر جو ہے آپ کو کلیئر نہیں ہے تو اپنے اساتذہ سے پوچھ لیں. مثال کے طور پر غیبت کے بارے میں بہت سے بچوں کو جو ہے وہ غلط کر بیٹھتے ہیں، تو پیٹھ پیچھے جو برائی موجود ہو اس کو غیبت کہا جاتا ہے. اب یہ کنسیپٹ ہے اور بچے اس میں بہت سی باتیں اپنی طرف سے ایڈ کر دیتے ہیں، تو ہر کنسیپٹ بیس چیز کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے. ساتھ ایم سی کیوز ہی سر نے بھی بات کی ہے، پہلا تاثر ہوتا ہے. 10 کے 10 ایم سی کیوز ٹھیک ہیں تو چیکر کو ہو گیا کہ میرے سامنے میں نے آسان ٹارگٹ حل کر لیا ہے ایم سی کیوز چیک کر کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹاپر کا پیپر ہے. اور اگر بالفرض وہ 8 والا ہے یا 9 والا ہے یا 7 ایم سی کیوز ٹھیک ہیں، تو اب وہ ذہنی طور پر تیار ہو چکا ہے کہ آگے جو پیپر آنے والا ہے وہ روٹین پیپر ہے. تو ٹاپر حضرات اپنے ایم سی کیوز پر بہت زیادہ خاص فوکس کریں اور اپنی ٹیکسٹ بک کی ہر لائن میں سے اپنے ایم سی کیوز نکالیں. اور آیات کا ترجمہ اور حدیث کے ترجمے میں سے بھی بن جاتے ہیں. تو کبھی کبھی وہ آپ سے ریفرنس کے حوالے پوچھ لیتا ہے کہ یہ حفاظت قرآن کی آیت کو کون سی صورت کی کس آیت نمبر ہے، تو یہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے. تو اپنی ہر چیز کو اپنے اس معاملے میں جو ہے وہ محتاط رہنا ہے. ایم سی کیوز کی احتیاط 50 نمبروں کی احتیاط ہے. جی سر. جی، اور ساتھ سر آپ کے اساتذہ سے یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم نے ایم سی کیوز ایکسٹرا ایم سی کیوز اسلامیت لازمی کے بنائے ہیں اور اس پہ بڑا ورک کیا ہے. ٹیکسٹ بک کو پہلے بھی ہم کافی عرصے سے پڑھا رہے ہیں، ہمیں کافی میٹیریل ہمیں پتہ ہے کہ کون سے ایم سی کیوز بنتے ہیں. اور دوبارہ ہم نے جی سر اس پہ ہم نے کافی ورک کیا ہے، اور انشاءاللہ جو یہ ایم سی کیوز بچے تیار کر لیں گے ان کا کوئی ایم سی کیوز غلط نہیں ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں میٹیریل موجود ہے. جی سر، پوری کتاب ہے، ہر چیپٹر کی الگ سے بنائے گئے ہیں اور ہر چیپٹر کے 60+ بنائے گئے ہیں. اور اس کی خوبی یہ ہوتی ہے جو ٹیچر خود بناتا ہے ظاہر ہے وہ خود دیکھتا ہے، ٹیکسٹ بک کو دیکھتا ہے. مارکیٹ میں کیونکہ ہیلپنگ بکس جو ہوتی ہیں یہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں، ان میں بھرائی زیادہ ہوتی ہے. گوگل سے میٹیریل اٹھا کے کاپی پیسٹ کیا ہوتا ہے. جو ٹیچر اپنی کلاس کی داری نہیں ہوتی نا سر، ان کی ذمہ داری صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ سیشن پر انہوں نے اپنے بک ڈیلر کو جو ہے آرڈر دیا ہوتا ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے. غلطیوں کے انبار بھی ہوتے ہیں اور اس میں انہوں نے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کو صفحے بڑھانے ہوتے ہیں تاکہ ان کے جو ہے
پرائس جو ہے بڑھ جائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ گین کریں. ایک ہی بات کو جو ہے وہ 5-6 مرتبہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ جو ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے, ذمہ داری لے رہا ہوتا ہے نا, اس کو وہ چیز قبول نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے یہ تو بچوں کے پیسوں کا بھی ضیاع ہے, وقت کا بھی ضیاع ہے اور ذہنی الجھن کا باعث بھی ہے. تو اس کو وہاں سے نکالنے یہ جو ہیلپنگ بک ہے وہاں پہ اپنا قیمتی سرمایہ کو بھی اور وقت کو ضائع نہ کرے. جی مختصر سوال کے بارے میں سر آپ کچھ کر رہے ہیں. جی سر اب مختصر ہم سوالات پہ آتے ہیں. آج کل جو ہماری مارکنگ چل رہی ہے اس میں میں نے ایک چیز دیکھی ہے سر, پہلے وہ ہم ڈسکس کرتے چلیں. کچھ بچے ایسے ہیں اور ہمارے اچھے بچوں میں ایسے بچے ہیں کہ شارٹ کویسچن جب وہ حل کرنے پہ آئے ہیں, وہ ایم سی کیوز کا سوال نمبر 1 گزر گیا, انہوں نے مین جو وہاں پہ نام دیا ہے سوال نمبر 2 کو سوال نمبر 1 دے دیا ہے. اب یہ سب سے بڑی غلطی ہے. سوال نمبر 2 وہاں پہ لکھیں. اب اسی طرح پھر ظاہر ہے اب سوال نمبر 3 کو انہوں نے جا کے سوال نمبر 2 لکھا ہوا ہے. آپ کویسچن پیپر کو فالو کریں. اچھا شارٹ کویسچن کی جو نمبرنگ ہے بچوں نے اپنی دی ہوئی ہے. آپ کویسچن پیپر پہ شارٹ کویسچن 5 نمبر کا پڑھا ہے اور بچے نے دوسرے نمبر پہ کیا تو انہوں نے 2 نمبر دے دیا, اپنی انہوں نے ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے. اب جب کویسچن پیپر ٹیچر اٹھاتا ہے وہاں پہ نمبر اور ہے اور آنسر کاپی پہ اسٹوڈنٹ نے اور نمبر دیا ہوا ہوتا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. اس حوالے سے سر آپ شارٹ کویسچن جی بالکل یہ سیکوینس کا ہونا, نمبرنگ کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. سر والی بات ٹھیک ہے کہ آپ کویسچن پیپر کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھیں گے حصہ 2 سوال نمبر 2, پھر اس کا جو آپ جو سوال بھی دے رہے ہیں اس کا پھر آپ نمبر علیحدہ ہوتا ہے, وہ لکھنا پڑتا ہے کہ اس سوال نمبر میں 2 کو حل کر رہا ہوں, اس وقت میں 5 کو حل کر رہا ہوں, اس وقت میں 9 کو حل کر رہا ہوں. اور دوسرا سر یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے کہ کویسچن پیپر والا اگر آپ کو رومن گنتی دیتا ہے آپ وہی دیں, اردو گنتی دے رہا ہے آپ وہی دیں, جو وہ آپ کو ڈیجٹ دے رہا ہے آپ اسی کو فالو کریں اور کویسچن پیپر پہ اپنا آنسر کاپی پہ آپ انہی کو ہی لکھیں, نہ یہ کہ آپ کوئی اپنی نمبرنگ دینا شروع کر دیں. دوسرا سر شارٹ کویسچن اکثر بچے اتنا طویل کر دیتے ہیں کہ پورے پیج پہ ایک بچے کا شارٹ کویسچن چلا جاتا ہے, حالانکہ شارٹ کویسچن کا مطلب شارٹ کویسچن ہی ہوتا ہے. آپ 3-4 لائنوں میں زیادہ سے زیادہ 5 لائنز تک چلے جائیں اور اپنے اس سوال کو جامع انداز میں لکھیں. سب سے پہلے ایسے شارٹ کویسچنز کا آپ انتخاب کریں جن کا جواب ٹو دا پوائنٹ ہوتا ہے. جیسے وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ حج کا سامان تیار رکھو یہ بھی ایک جہاد ہے, کس کا فرمان ہے, حج کب فرض ہوا. یہ مختصر ایسے جو بالکل 1-2 الفاظ میں حج کے 2 مناسک لکھیں. جی 2 مناسک لکھیں جو مختصر سوال ہیں, لیمیٹڈ ہیں. جی پہلے آپ ان سوالات کا انتخاب کریں اور ان کو آپ لکھیں. بعد میں مفہومی قسم کے جو سوالات ہیں جن میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بیان کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کو بھی ایسا لکھیں کہ جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہے اس کا میٹیریل ہی زیادہ ہونا چاہیے, نہ یہ کہ آپ شارٹ کویسچن میں کوئی بنیاد باندھنا شروع کر دیں اور ادھر ادھر کی باتیں زیادہ ہوں اور متعلقہ جواب آپ کا کم ہو. تو ان چیزوں کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے, طوالت سے بچنا ہے. دوسرا اکثر بچے جب شارٹ کویسچن کا پورشن شروع کرتے ہیں تو پورے کویسچن پیپر کی اسٹیٹ میں لکھ دیتے ہیں کہ درج ذیل سوالات میں سے اتنوں کے جواب لکھیں. اس طرح نہ لکھیں, مختصر لکھیں کہ مختصر سوالات کے جوابات یا مختصر جوابات. اس کے بعد آپ جو شارٹ کویسچن کا جواب دے رہے ہیں اگر آپ کو کوئی حوالہ آتا ہے, ریفرنس آتا ہے تو آپ اس میں ضرور دیتے جائیں. جیسے ابھی سر نے بات کی کہ ایم سی کیوز اگر آپ کے 10 کے 10 ٹھیک ہیں تو یہ آپ کے پیپر کا ایک بہترین تعارف ہے. اگر آپ کے شارٹ کویسچن کا پورشن پہلا پورشن بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور آپ ایک اچھے جاندار جواب دے رہے ہیں اور صحیح دے رہے ہیں, ریفرنس دے رہے ہیں, آپ کا میٹیریل بہت اچھا معیاری ہے, تو آپ اپنے لانگ کویسچن میں جا کے شارٹ کویسچن کی بات کریں تو شارٹ کویسچن ایم سی کیوز کے بعد بیٹا آپ کا وہ پورشن ہوتا ہے جو ممتحن کا آپ کی نظر پڑتی ہے تو آپ کے بارے میں اگلی رائے قائم کرتا ہے, جو اس نے ایم سی کیوز پر آپ کے بارے میں رائے قائم کی تھی کہ یہ شارٹ کویسچن کا سیٹ بھی ایسا ہی ہے جیسے کوئی ٹاپر کا سیٹ ہوتا ہے. ان 9 سوالوں میں سے کچھ سوال مختصر ہوتے ہیں, کچھ میں آیتوں کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے, کچھ میں بیٹا حدیث کا ترجمہ ہوتا ہے, یا وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے 1-2 سوال مشکل کے عربی متن لکھیں, اور کچھ سوال پیراتی ہوتے ہیں اس میں کو جملہ پیرا بنانا پڑتا ہے 5-6 لائنوں کا. تو آپ نے دیکھنا ہے
اپنے صفحے کی تقسیم دیکھتے ہوئے کہ آپ کے پاس جو پیج ہے آپ کون سا سوال وہاں پہ لکھیں گے تو سوال کٹ نہیں ہوگا، آدھا سوال اس پیج پہ آدھا اگلے پیج پہ نہیں جائے گا، اسی پیج پہ وہ پورا ہو جائے گا۔ تو اس 9 کی سلیکشن میں سے اپنے خود سلیکٹ کرنا ہے کہ میں یہ 2 سوال یہیں اس صفحے پہ لکھوں گی یا لکھوں گا، 3 سوال اس صفحے پہ لکھوں گا یا لکھوں گی، اور 1 سوال جو میرا ہے وہ آگے جائے گا۔ 7واں جو شارٹ کویسچن ہے وہ جگہ آپ نے بنا لینی ہے، چھوڑ دینی ہے، لکھنا نہیں ہے۔ لکھنا کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ اضافی ہم کر رہے ہیں، اور جب اضافی کر رہے ہیں تو ہمارا وقت خرچ ہو رہا ہے، اور وقت جو خرچ ہو رہا ہے وہ ہمیں اضافی ملنے والا نہیں ہے۔ بیٹا آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ شارٹ کویسچن کے لیے آپ کو اسٹینڈرڈ ٹائم جو دیا جاتا ہے وہ 3 منٹ ہوتے ہیں۔ 18 منٹ میں آپ نے ایک پورشن کو 20 منٹ میں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور آپ کے سر نے بھی کہا ہے کہ جب آپ شارٹ کویسچن کریں گے تو اس میں اگر کوئی قرآنی حوالہ آ گیا ہے یا حدیث آ گئی ہے تو آپ اس کا عربی متن جب پیش کریں گے، اس نے صرف ترجمہ پوچھا تھا اور آپ نے اضافی وہاں پہ عربک بھی زبردست طریقے سے لکھ دیا ہے، 7 قرآنی حوالہ لکھا ہے، آیت کا نمبر لکھا ہے، یہ حدیث ہے تو کتاب کا نام لکھا ہے۔ تو یہ ایسی بات ہے کہ جو آپ کے ابھی وہ لانگ کویسچن پہ پہنچا نہیں ہے، لیکن پیپر چیک کر ذہنی طور پر آپ سے متاثر ہو گیا کہ اس کا اگر یہاں پہ یہ صورتحال ہے، اتنی تیاری ہے، تو لانگ کویسچن بھی یقیناً اس کا کام ہوا پڑا ہوگا۔ جی، اور ایک بڑی غلطی ہوتی ہے اسی حوالے سے کہ بعض بچے، جیسے سر نے کہا کہ آپ کا آدھا شارٹ کویسچن ایک پیج پہ اور آدھا دوسرے پیج پہ نہ ہو، کچھ بچے سوال کا نمبر دینے کے بعد اس کا جواب دینا اگلے پیج پہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ کبھی بھی سوال کا نمبر دینے کے بعد اس کا جواب دوسرے پیج پہ شروع نہ کریں۔ اسی طرح سے جو لانگ کویسچن ہے، کبھی بھی آپ پیج کے اینڈ پہ وہ ہیڈنگ نہ دیں کہ جس کے آگے آپ کم از کم 1 یا 2 لائن نہیں لکھ سکتے۔ بچے ہیڈنگ دینے کے بعد اس کی جو ایکسپلینیشن ہے، اس کی جو تشریح ہے، وہ اگلے پیج پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، اور کوشش کریں کہ پیج کا جو پہلی لائن ہے اس کی اور لاسٹ والی لائن ہے آپ اس کو چھوڑ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور کچھ بچوں کی یہ بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب ہیڈنگ دیتے ہیں تو بلا وجہ ہیڈنگز کے درمیان ایک لائن چھوڑتے جاتے ہیں، یہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اب اسی طرح سے شارٹ کویسچن میں ہماری ابھی بات شارٹ کویسچن کے حوالے سے چل رہی ہے۔ ہر شارٹ کویسچن کے بعد اس کے بعد آپ اینڈنگ لائن ضرور لگائیں، بریکر لگائیں۔ ہر شارٹ کویسچن کو دوسرے سے آپ جدا کریں، گڈمڈ نہ ہو۔ میٹیریل جب گڈمڈ ہوتا ہے شارٹ کویسچن کا، کوئی نہ کوئی شارٹ کویسچن چیک ہونے سے رہ جاتا ہے۔ ہر شارٹ کویسچن کو دوسرے سے الگ کریں، اور جب شارٹ کویسچن کا ایک پورشن ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ اگر آدھے سے بھی کم پیج آپ کے پاس بچا ہوا ہے تو آپ وہ چھوڑ دیں۔ شیٹ بڑی ہوتی ہے، بورڈ والی شیٹ جو ہوتی ہے، آپ نیکسٹ پیج پہ جائیں اور وہاں پہ سوال نمبر 3 شروع کریں۔ اگر نیچے شروع کرنا بھی چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آدھا پیج ہمارے پاس موجود ہے، تو آپ کوشش کریں کہ دوسرے اور تیسرے جو مین شارٹ کویسچن ہیں آپ 2 لائنیں چھوڑیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے بریکر ڈالیں، اینڈنگ لائن آپ ڈالیں، اور اس کے بعد پھر اگلا آپ تیسرا پورشن شروع کریں، یعنی سوال نمبر 3 جو شارٹ کویسچن کا ہمارا ہوتا ہے۔ جی سر۔ اسٹوڈنٹ بیٹا، یہ جو پینسل ہے یہ ریڈ پینسل نمبر کاٹنے کے لیے، چیک کرنے کے لیے، اور جو ہم حضرات بیٹھے ہیں ہم تنقید کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم نے اس کو تنقید کرنی ہی کرنی ہے، اور تنقید میں آپ کے سامنے تو نہیں آئیں گے، آپ کے پیپر پر ہی آپ کی تنقید نمبر کاٹ کر لیں گے۔ تو اگر آپ ہماری اس تنقید سے یہ چیک کر کے اس پینسل سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے شارٹ کویسچن کی پریزنٹیشن پہ زیادہ فوکس کرنا ہے۔ جتنے آپ کے اچھے شارٹ کویسچن والا سیٹ ہوگا، آپ پورشن نمبر 2 اسی کے ساتھ پورشن نمبر 3 کرنا ہے۔ کچھ بچے ایسا کرتے ہیں کہ پورشن نمبر 3 سوالات کو حل کرنے کے بعد اینڈ پر جا کر کرتے ہیں، تو اس کی ترتیب کو غلط نہ کریں۔ سوال نمبر 2 کے 6 کا سیٹ، پھر سوال نمبر 3 کا 6 کا سیٹ، اور آپ نے جو ہے وہ جتنی آپ اس کو سہولت دیں گے چیک کرنے والے کو، اتنا وہ آپ کو اچھے سے نمبر دے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں سر تفصیلی سوال کے بارے میں۔ جی سر۔ تفصیلی سوال مین ایریا ہے جی، یہاں پہ رائٹنگ پاور کا امتحان ہوتا ہے، یہ کہ کتنا انسان جو ہے اس میں لکھاری ہے، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کتنا وہ مفصل جانتا ہے۔ شارٹ کٹ تو ہو گئے، MCQs بھی ہو گئے، تفصیل میں جا کر جب انسان جاتا ہے تو پھر وہاں پہ غلطی کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ وہاں سے اگر کوئی اپنی غلطیاں نہیں کرتا تو وہ کمال لوگ ہوتے ہیں۔ اور جن حضرات کی تفصیلی سوال کی تیاری ہوتی ہے نا، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اسلامیات کی تیاری ہے۔ اگر جن کے تفصیلی سوال کی تیاری نہیں ہوتی تو
ان کے اپنے جو اندازے ہیں وہ اسلامیات کے بارے میں وہ ذہن بنا لیں 30 اور 40 کے درمیان رہنے کے لیے جی. تو بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں. سر سے جو ہے تجربہ شیئر کرتے ہیں سر کا کہ سر آپ تفصیلی سوال کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی. جی سر جو تفصیلی سوال ہے آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہی حصہ ہوتا ہے جس میں ہمارے اچھے اسٹوڈنٹ 2-4 نمبروں کا نقصان کروا لیتے ہیں. تفصیلی سوال سب سے پہلے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے جو تیار کرنا ہے تفصیلی سوال اس کا کم از کم 80% جو مواد ہے وہ ٹیکسٹ بک والا ہونا چاہیے. نہ یہ کہ آپ ٹیکسٹ بک والا کوئی میٹیریل ہو ہی نہ اور سارا جو ہے ہیلپنگ بکس والا مواد ہو اور وہ ایک کمزور میٹیریل ہو. ایک صحیح ناپ تول کے جیسے ایک ٹیچر ایک پریزنٹیشن بنا کے دیتا ہے، جیسے ہمارے پاس نوٹس ہیں، ہم نے اس میں کوشش یہ کی ہے کہ 80% میٹیریل جو ہے وہ ٹیکسٹ بک والا ہو اور صرف 20% وہ ہمیں اگر ضرورت ہے تو ہم نے ایڈ کیا ہے، اس سے زیادہ ہم نے ایڈ نہیں کیا. اس لیے ہمیں نوٹس بنانے کی ضرورت ہوئی کہ ہم نے کافی ہیلپنگ بکس دیکھی ہیں اور وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئیں. بہت ساری چیزیں ہمیں اس میں سے نکلوانے پڑتی تھیں، بچے پھر بھی وہ نہیں اس کی صحیح پریزنٹیشن سمجھ سکتے تھے، جو چیزیں ایڈ کرواتے تھے اس میں بچے غلطیاں کر رہے تھے. تو اس لیے ہم نے سمجھا کہ ہمیں لانگ کویسچن بھی تیار کرنے چاہیے اور یقیناً لانگ کویسچن کے نوٹس تیار کرنے کے لیے اساتذہ کو بڑا ورک کرنا پڑتا ہے. اس میں بیٹا یہ ہے کہ جو بھی آپ تفصیلی سوال لکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ جو آپ کی لائنیں چل رہی ہیں آپ ان کا خیال رکھیں. جیسے جب ہماری لیفٹ سائڈ سمجھ لیں دوسری سائڈ ہو گئی جہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے ہر لائن کو اینڈ کرتا ہے، اس کی جو ترتیب ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے. لائن سپیسنگ کا سب سے ایشو ہوتا ہے اور یہ تفصیلی سوال کے حسن کو خراب کرتی ہیں. دوسرا، پیراگراف بڑے بڑے نہ ہوں. یہ نہ کہ آپ نے کوئی ایک ہیڈنگ دی ہے اور آپ نے اس کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ آپ پورے پیج پہ لے گئے ہیں اور جو ہے اس کے بعد پھر آپ نے دوسری ہیڈنگ شروع کی ہے، وہ آپ کی 4 لائنوں کے بعد ختم ہو گئی. کوئی ہیڈنگ بہت بڑی ہے، کوئی بہت چھوٹی ہے. میٹیریل ہوتا ہے، کچھ ہیڈنگز بڑھ جاتی ہیں لیکن ایک مناسب حد تک ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں. دوسرا، آپ اپنے ریفرنس کا خیال رکھیں. ریفرنس آپ کو اچھے سے آنے چاہیے، تیار ہوں. جو بڑے متن ہیں، آیات کے ہیں یا احادیث کے ہیں، آپ ان کو شارٹ کر لیں اور آپ کے ٹیچر آپ کو بتاتے ہیں کہ بیٹا کتنا میٹیریل آپ نے اسکپ کرنا ہے اور کتنا شروع میں لکھنا ہے اور کتنے الفاظ آپ نے لاسٹ پہ لکھنے ہیں. آپ ضرور ان کے حوالے بھی یاد کریں اور آپ کو متن چھوٹے متن آنے چاہیے اور بڑے متن جو ہے وہ آپ کو اسکپ کرنے کا طریقہ بھی آتا ہو. نہ یہ کہ آپ خود گیس کر لیں. بعض اوقات مفہوم جو ہے اس انداز کا نہیں ہوتا کہ ہمیں جو ہے وہاں سے چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اپنے ٹیچر سے آپ پوچھیں کہ میں نے اس میں سے کیا چھوڑنا ہے اور کیا لکھنا ہے. دوسرا، آپ جو ہیڈنگز لکھ رہے ہیں ان کی آپ ترتیب کا خیال رکھیں. بعض کچھ باتیں ایسی چل رہی ہوتی ہیں جو لنکڈ ہوتی ہیں پچھلی ہیڈنگ کے ساتھ. وہ میٹیریل کا ایک تسلسل ہوتا ہے اور بچے سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے 7 ہیڈنگز لکھنی ہے، 8 لکھنی ہے، ان کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں. آپ اس چیز کا بھی خیال رکھیں. اس حوالے سے سر آپ. جی بیٹا، اگر روٹین کا پیپر ہو نا، عام روٹین میں جیسے بنڈل آتا ہے، پیپر چیک ہو جاتا ہے، ایم سی کیوز میں اس کا کوئی نقصان ہو گیا تھا، شارٹ کویسچن میں ہو گیا تھا، تو آگے لانگ کویسچن اس کا جتنا بھی اچھا لکھا ہو گیا وہ اس سے اس کو روٹین ہی سمجھے گا. ہاں، اگر ٹاپر کا پیپر ہے، سارے کے سارے ٹاپ 10 میں آ رہے ہیں تو ٹاپ 10 کو دوبارہ نکال کر پھر ان کا جو ہے وہ پیپر انالیسس کیا جاتا ہے اور پھر لانگ کویسچن پہ جا کر بہت صحیح رے ملتا ہے پیپر کو جو ہے وہ ان کو نمبر ڈیڈکٹ کرنے کا. تو جس اسٹوڈنٹ کا لانگ کویسچن میں ٹیکسٹ بک والا مواد، سر والی بات ہے، پیش نہیں کیا گیا، ٹیکسٹ بک والے جو عربی آیات کا متن ہے وہ نہیں لکھا ہوا اور اس کا حوالہ سورت کا نام، آیت نمبر نہیں لکھا ہوا اور ایک کا لکھا ہوا ہے، تو جس کا لکھا ہوا اس کو پریفرنس مل جائے گی. اور اگر ایسی 4 ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، غلطیاں آ جاتی ہیں، تو اس کا 1 نمبر جو ہے وہ دوبارہ ری چیکنگ میں جو ہے جو ری چیکر ہوتا ہے وہ کاٹ سکتا ہے. اس کے پاس مارجن ہوتا ہے. مطلب لیٹ سپوز میں نے چیک کیا ہے، میں نے روٹین چیک کی ہے، اگر ٹاپر کے 10 پیپر آ گئے ہیں، سر کے پاس وہ پیپر پہنچ گیا ہے، تو میں نے 8 نمبر دیے تھے تفصیلی سوال میں، تو سر نے ایسی غلطیاں ڈھونڈ کے کہ بھائی اس میں یہ غلطی آ رہی ہے، اس نے عربی متن نہیں لکھا، اس نے عربی متن لکھا ہے،
اس کا نسبت کا نام نہیں لکھا، اس نسبت کا نام لکھا ہوا ہے. اس بات کو بنیاد بنا کر سر کے پاس ایسا اختیار ہے کہ وہ 7 کی بجائے 8 نمبر جو کر سکتا ہے. اس پہ وہ سائن، اس کے انیشل سائن ہو جاتے ہیں. جب سائن ہو جاتے ہیں تو اختیار صابدیدی اختیار استعمال ہو جاتا ہے. تو اگر آپ نے وہاں ٹاپ 10 میں جب پہنچ کر اپنے نمبر بچانے ہیں تو اس کے لیے لانگ کویسچن میں حوالہ جات، اچھا جتنا آپ کے پیپر میں نیلے رنگ کے مارکر کا آپ استعمال کریں گے، عربی متن لکھیں گے، اتنا ہی چیک کرنے والا وہاں پہ اس کا ہاتھ بندہ چلا جاتا ہے، وہ نمبر نہیں کاٹ سکتا. جی سر، یہاں پہ میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا. آپ نے جو بلو مارکر کے استعمال کا کہا، ظاہر ہے اب مارکر کا اچھا استعمال ایک اچھے اسٹوڈنٹ کو آنا چاہیے. لانگ کویسچن ہو یا ایم سی کیوز ہو، اس میں بلیک مارکر صرف اس حد تک استعمال کریں کہ آپ اپنے لانگ کویسچن میں جو اہم چیزیں ہیں نا، جو یعنی معروضی بن سکتی ہیں یا ایک اہم چیزیں، آپ ان کو اگر بلیک سے لکھتے جائیں کچھ الفاظ، تو وہ ایک تو آپ کے تفصیلی سوال میں حسن بھی بنا دیں گی، اور دوسرا جو چیکر ہوتا ہے وہ ان کے سامنے وہ ساری چیزیں ہائی لائٹ ہوا پڑی ہوتی ہیں، وہ جلدی سے بھی اگر پیپر سے گزرتا ہے تو وہ چیزیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں. جیسے آپ لکھ رہے ہیں، حج پہ لکھ رہے ہیں، اور اس میں آپ ہیڈنگ کے اندر میٹیریل دے رہے ہیں، امیر حج کا نام آ گیا تو آپ امیر حج بولڈ کر دیں، بلیک مارکر سے لکھ دیں. بلیک مارکر کا استعمال کم سے کم ہو، صرف وہ چیزیں جو ایم سی کیوز بن سکتی ہیں، جو شارٹ کویسچن کے طور پہ اہم چیزیں ہوتی ہیں، آپ ان کو بلیک مارکر سے لکھتے جائیں. نہ یہ کہ آپ جو ہے جیسے بلو استعمال کر رہے ہیں، آپ نمبرنگ دے رہے ہیں، ہیڈنگز دے رہے ہیں، اگر درمیان میں آپ بولڈ کرنے والے الفاظ بھی پھر بلو سے دیں گے نا، وہ ذرا اچھے نہیں لگتے. آپ بلیک کا استعمال کم سے کم کریں گے، ان چیزوں کے لیے کریں گے جو چیزیں انتہائی اس سوال میں اہم ہیں، امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں. اسی طرح سارا مواد میں سے کوئی چیز رہ نہ جائے. پھر یہ ہوتا ہے لانگ کویسچن پہ آ کے جو بچوں کو جلدی چڑھ جاتی ہے، پیچھے ٹائم ضائع کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، شارٹ کویسچن لینتھی کرنے کی وجہ سے ٹائم ہو جاتا ہے وہاں پہ خرچ. اب جی اوپر سے آواز آ جاتی ہے کہ آپ کی 40 منٹ رہ گئے ہیں اور دوسرے 2 لانگ کویسچن رہ گئے ہیں. جی اب 20 منٹ میں ایک سوال پہ لگ جاتا ہے، 25 منٹ آدھا گھنٹہ باقی رہ جاتے ہیں. 10 منٹ میں وہ جو آخری سوال ہوگا اس کا تو بہت برا حال ہوتا ہے. آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے پھر وہاں پہ ٹیکنیک یہ ہے، اگر ٹائم صحیح چل رہا ہے تو زبردست. مارکر کا استعمال جب بھی آپ کریں گے، اپنے آپ سے کہنا ہے، لمبی سی سانس لینی اور کہنا ہے پرسکون، یہ میرا تو کام، میرا تب ہوگی خطاطی، میرا تو پیپر ہے ہی نہیں. آرام سکون سے جب آپ مارکر کے ساتھ ہیڈ لائن لکھیں گے، حوالہ لکھیں گے، اس کے درمیان جب آپ بھرتی کریں گے نا پینسل سے، تو چیک کرنے والا آپ کی مارکر پہ اس کی نظر ہوتی ہے، آپ کی روٹین پینسل سے قلم سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے. وہاں پہ آپ کی سپیڈ تیز ہے کم ہے، کوئی ملا کی غلطی ہو گئی نہیں ہوگی، وہاں تک وہ نہیں جاتا. مارکر کا کام جلدی اگر تیز لکھیں گے تو وہ بے اثر ہو جاتا ہے. ایک چیز اچھی سی ہے اور اس کا استعمال جو ہے وہ غلط ہو رہا ہے. تو ہیڈ لائنز بناتے ہوئے، عربی متن لکھتے ہوئے، یا کوئی کوٹ لکھتے ہوئے، یا حدیث لکھتے ہوئے، جتنی بھی تیزی ہے، جتنی بھی جلدی ہے، جتنا بھی ٹائم کا ایشو ہے، وہاں پہ پرسکون ہو کر اپنی قیمتی چیز کو بچانا ہے. باقی جو سوال جو ہے اس کو اختتام تک لے کے جائیں گے تو اس میں اس کا حاصل کلام کلوزنگ میں آپ کا میسج ہوتا ہے جو آپ نے دینا ہوتا ہے. کوئی اس میں چاہیے والی بات ہوتی ہے کہ نماز ہے تو پڑھنی چاہیے، پابندی کرنی چاہیے، مساوات ہے تو اختیار کرنی چاہیے، تو اس میں ویسی کوئی بات نہیں. اور وہ بھی تیز نہیں لکھنا ہوتا کہ ہم جو ہے حاصل کلام سائن کر رہے ہیں دوائیوں کی طرح، ایسا نہیں ہے. لانگ کویسچن کو حل کرنا ایک آرٹ ہے، ایک فن ہے جو ہر کسی کو نہیں آتا. آپ کو یہ فن اور آرٹ سیکھنا ہے، لیکن آپ کو جو آپ کا متعلقہ ٹیچر ہے اس کے ساتھ رابطے میں. لانگ کویسچن کی تیاری کے لیے ہمارے سر بھی اور جتنے بھی ایکسپیرینس ٹیچر ہوتے ہیں ان کے پاس وہ ایک ہی کلیہ لڑاتے ہیں کہ اسائنمنٹس لکھواؤ، لکھو، پریکٹس. یہ چیزیں جو ہے وہ جتنی مشق ہوگی اتنا یہ لانگ کویسچن قابو میں آ جاتا ہے. اور اس میں جو اگر اسلامیات کے ہم سے سائنس پوچھیں کہ اسلامیات کی کون سی سائنس ہے، تو ہم کہیں گے بھائی اس کے عربی حوالے یاد کرنا، اس کے حوالہ جات پیش کرنا. کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ، اور یہ ہر ایک کے پاس کی بات نہیں ہے. جو کر سکتے ہیں وہی لوگ کرتے ہیں، اور وہ بہت ہی تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پیپر ہمارے سامنے موجود ہیں. جی سر کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے تو؟ سر اسلامیات کے حوالے سے نا ہماری کچھ سماج میں کچھ چیزیں بہت مشہور ہوتی ہیں، کچھ واقعات ہوتے ہیں اس طرح کے، تو بچے جو ہے سمجھتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ تو ہمیں وہ واقعہ بھی آتا ہے، وہ چیز بھی ہمیں یاد ہے، جبکہ وہ ایک عوامی چیزیں ہوتی ہیں اور بڑی غیر مستند ہوتی ہیں.
ان سے پرہیز کریں، اپنے تفصیلی سوال میں ایسی چیزیں نہ ڈالیں۔ آج کل بھی میں جو مارکنگ کر رہا ہوں، یہ ہمارے سینڈ اپ کی جو مارکنگ چل رہی ہے، تفصیلی سوال میں کافی بچوں نے کچھ کہانیاں لکھی ہوئی ہیں جو عوامی ہیں، اور کسی مستند کتاب میں ہمیں وہ چیزیں نہیں ملتی، کچھ احادیث ایسی مشہور ہیں اور جبکہ وہ ایک عوامی باتیں ہوتی ہیں اور وہ ویلڈ نہیں ہوتی۔ ایسی چیزوں سے آپ پرہیز کریں۔ آپ کے ٹیچر جو آپ کو میٹیریل دے رہے ہیں، آپ اس کو اچھے سے تیار کریں۔ اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اپنے ٹیچر سے مشورہ ضرور کریں کہ سر یہ میں نے چیز ایڈ کرنی ہے، لانگ کویسچن کا حصہ بنا دوں۔ جیسے ایک بچے نے مجھے کہا کہ سر آپ میرا تفصیلی سوال دیکھیں، اتنا بڑا میں نے سوال لکھا ہوا ہے اور یہ ایکسٹرا میٹیریل بھی ہے اور آپ نے پھر بھی میرے 2 نمبر نکالے ہوئے۔ میں نے بچے کو سمجھایا کہ دیکھیں بیٹا، آپ نے ایکسٹرا میٹیریل واقعتاً دیا ہے، لیکن یہ اس لیول کا نہیں ہے کہ آپ جو ہے پیپر میں اس کو لکھیں۔ یہ عوامی باتیں ہیں اور یہ آپ جو ہے پیپر میں نہیں لکھ سکتے۔ یہ کمزور چیزیں ہیں، ان کی سند کمزور ہے، یہ روایات کمزور ہیں، یہ واقعات ایک خطیبانہ باتیں آپ سمجھ لیں جیسے مطلب سر کی گفتگو کرنے کا یہ ہے کہ جی ٹیکسٹ بک از اے بیسٹ بک، ہاں جی اسی میں رہیں اور جی اپنے جو آپ کے پاس شیٹ جو آ رہی بھی ہے جی اس میں جو سے بھی کیے ایکسٹرا تک آپ میٹیریل دیں، آپ اپنے ٹیچر تحقیق سے کریں نا، اس ضرور کی پوچھیں ڈسکس اپنے کریں۔ ماہرین سے۔ دوسرا اسائنمنٹ کے بارے میں جیسے سر فرما رہے تھے، اسائنمنٹس بہت فائدہ پہنچاتی ہیں اسٹوڈنٹس کو۔ ہمارے کچھ بچے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے، دیکھ کے ہی ہم نے گھر میں لکھنا ہوتا ہے۔ تو بیٹا ہماری جتنی قابلیت ہوتی ہے نا، وہ لکھی ہوئی آگے جاتی ہے، ہم خود نہیں جاتے، ہم جو کچھ لکھ کے پیش کرتے ہیں۔ اور یہ جو پریکٹس ہوتی ہے نا لکھنے کی، اگر یہ نہ ہو تو انسان کا پھر پیپر والے دن قلم اور دماغ ایک ساتھ نہیں چلتا، کٹنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسائنمنٹس تیار کرنے والے بچے کٹنگ سے بھی بچ جاتے ہیں، ان کی پریکٹس ہوتی ہے، ان کا قلم ان کا دماغ ایک ساتھ چلتا ہے جو لکھنے کی پریکٹس رکھتے ہیں۔ ہفتے میں کم از کم ایک اسائنمنٹ تو آپ ضرور تیار کریں۔ یہ آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہفتے میں ایک اچھی اسائنمنٹ ہم نے ایک بہترین تفصیلی سوال کی وہ ضرور بنانی ہے، اور اپنے ٹیچر کو ضرور چیک کروائیں۔ جی سر۔ کبھی بھی ذمہ دار اسٹوڈنٹ گیس نہیں پوچھتا، اندازہ نہیں پوچھتا کہ کون کون سے سوال اہم ہیں۔ اس نے تیاری کرنی ہے اور امتحان لینے والا کوئی بھی چیز کسی بھی انداز سے پوچھ سکتا ہے، بالالفاظ مختلف۔ آپ کا امتحان ہے، آخر امتحان تو امتحان ہے نا، تو امتحان میں اندازہ نہیں تیاری چلتی ہے۔ بہت سی باتیں اور بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ گاہے بگاہے شیئر ہوتی رہیں گی۔ ان میں سے پھر یہی ہے کہ آپ حضرات اپنے اساتذہ کے ساتھ رابطے میں رہیں، اسلامیات کو الحمدللہ اس کو پڑھیں بھی صحیح، سمجھیں بھی صحیح، عمل بھی کریں۔ اور اگر کسی وجہ سے آپ کے نمبر 50 میں سے 50 نہیں آتے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ نے پیپر اچھے سے نہیں دیا۔ اس کے اور بھی بہت سے عوامل ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو ذہن نشین رکھنے چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس دن آپ دیر سے پہنچے ہوں، کوئی ہو سکتا ہے نگران جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ شور کر رہا ہو، چیزیں آپ کو بھول رہی ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پیپر جب آپ کا پہنچتا ہے چیکر کے پاس تو چیکر اس دن جو اچھے سے موڈ میں نہ بیٹھا ہو، تو وہ ہو سکتا ہے وہ روٹین چیک میں آپ کا پیپر نکل جائے۔ تو اگر آپ کے 50 میں سے 49 آ گئے ہیں، 48 آ گئے ہیں، اس کا مطلب دل کو لگا لینا نہیں ہے۔ جو آپ کے پاس معلومات ہیں یا علم پہنچا ہے یا پختگی پہنچی ہے اسلامیات کی، وہ تو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا نا۔ آپ کا اعتماد تو آپ کے پاس موجود ہے، تو اس کو ہمیشہ آپ نے مثبت ہی لینا ہے۔ اور سر کا ہم پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا ہمارے بچوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے۔ یہ صدقہ جاری ہے کہ سب حضرات جو ہے، کیونکہ بہت سے بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پورے نمبر آئیں تو کیا کریں، تو ان کو مناسب ہدایات نہیں مل پاتی، صحیح گائیڈ لائن نہیں مل پاتی۔ جبکہ ہمارے پاس الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو چند ہی باتوں کو صرف وہ بچوں سے عمل کروا کر ان کی زندگی کو جو ہے بدل ڈالتے ہیں۔ باعمل بھی ہیں، باعلم بھی ہیں، اچھے انسان بھی ہیں، اور ایسے ہی آپ کے جتنے بھی اساتذہ ہیں وہ سارے ذی محترم ہیں، ذی شان ہیں۔ ان کے ساتھ آپ عزت بھی کریں، احترام بھی کریں۔ یہ آپ کی دین دنیا کے آپ کے رہبر ہیں۔ اپنی دنیا اور دین سجائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔